کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زبان بولنا چاہتی ہے، آپ کا دل بھرا ہوا ہے اور غصہ آپ کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہو اور بس ایک ریئیکشن آپ کی ساری عزت، صبر اور ایمان کو ٹیسٹ کر دیتا ہے؟ آج لوگ اسٹرانگ اسے کہتے ہیں جو غصہ دکھا سکے، لیکن اسلام کہتا ہے اسٹرانگ وہ ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے۔ آج کی ویڈیو صرف سیلف کنٹرول کی بات نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بلیو پرنٹ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صوفیہ اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ایموشنز کو اور ایک پیشنس بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو میرے اپنے آئیڈیاز پہ نہیں ہے، یہ ویڈیو بلڈ ہے فرام دا لائف آف نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ اسلام میں ایموشنز میٹر کیوں کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہم انسان ہیں، غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ناانصافی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسلام ہم سے ایموشنز ختم کرنے کو نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ایموشنز کو اللہ کے حکم کے نیچے لے آؤ، اور اس کا سب سے خوبصورت اگزامپل ہے ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی؟ اور کیا ان سے زیادہ کسی پر ظلم کیا گیا؟ پھر بھی ان سے زیادہ کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے ایڈوائس اور کچھ ان کی ایسی عادتیں جو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ غصہ کمزوری نہیں ہے، کنٹرول کرنا طاقت ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر وہی جواب، پھر بھی وہی جواب۔ سوچو، صرف ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا غصہ سارے گناہوں کا ایک گیٹ ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنا آپ کے صبر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ کیا آپ کو طائف کا واقعہ یاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، خون بہایا گیا، لوگوں نے گالیاں دیں، اور جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اگر آپ کہیں میں ان پر پہاڑوں کو گرا دوں، آج ہم ہوتے تو کہتے کر دو۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں سے کوئی اللہ کو مان لے۔ دیکھیے، یہ صرف صبر نہیں، یہ ایک ایموشنل ماسٹری ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ یہ لیسنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے لیسنز پر دھیان دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کو غصہ آئے، آپ خاموش ہو جاؤ، وضو کر لو، جگہ بدل دو، بیٹھ جاؤ یا پھر لیٹ جاؤ۔ یاد رکھیں، یہ صرف ٹپس نہیں ہیں، یہ سننا بیسڈ ایموشنل ریگولیشن ہے۔ اور اگر آپ دیکھو گے تو آج سائنس بھی کہتا ہے کہ پاز بیفور یو ریئیکٹ۔ اینڈ سب سے پراؤڈ ہونے والی بات، اسلام نے یہ چیز 1400 سال پہلے ہی سکھا دی تھی۔ ہم سوچتے ہیں صبر صرف بیماری میں ہے، لاس میں ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، لیکن صبر کا اصلی ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کا دل جل رہا ہو اور پھر بھی آپ اللہ کے لیے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اصل صبر تو پہلے جھٹکے پر ہوتا ہے، مطلب آپ کے ریئیکشن کے پہلے سیکنڈ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا جب تک اللہ کی حد نہ توڑی جائے۔ سوچو، یہ کتنا بڑا لیسن ہے۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ انسلٹ سہن نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ریئیکشن کے ہاتھ میں نہیں۔ تو اب ہم جانیں گے کچھ ایسے پریکٹیکل ویز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی دعائیں جب کبھی آپ کو غصہ آئے یا پھر ایموشنلی آپ کچھ امبیلنس ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کو آپ کو غصہ اور دلانے سے، آپ کو بھٹکانے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری چیز، آپ وضو کیا کریں، کیونکہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے غصہ ایک آگ ہے اور آپ کا وضو اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور تیسری، اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک صبرا جمیلا۔ اور یہ یاد ضرور رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ سی آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ یاد رکھیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر زیادہ یقین رکھتے ہو، اپنے جذبات سے بھی زیادہ۔ اور جو اللہ کے لیے رک جاتا ہے اور اللہ کے لیے صبر کر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھا دیتا ہے۔
ये थी कुछ टिप्स और लाइफ लेसन्स फ्रॉम आर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ एडवाइजेज जो वो अपने सुन्नत से हमें देते हैं। अगर आज के इस वीडियो ने आपके गुस्से को थोड़ा थाम लिया हो या आपके दिल को थोड़ा सुकून दे दिया हो तो शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर को अल्लाह आपके सब्र की एक गवाही बना दे, और सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये एक सदका जारिया बन जाए। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी को भलाई की तरफ बुलाए उसे भी उतना ही अजर मिलता है जितना भलाई करने वाले को। और हम मिलेंगे मेरे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।